السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ عبادت بندگی کا بہترین ثبوت ہے۔ جتنا انسان رب کی بندگی میں چلتا جاتا ہے، رب اس کے لیے آسانیاں کرتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے؟ یعنی اللہ کو کون سا عمل اپنے بندے کا سب سے زیادہ محبوب ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا، اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور نماز کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز اس لیے بھی اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ اس میں سجدہ ہوتا ہے۔ جب اشرف المخلوق انسان بندہ اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو، اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرتا ہے، اپنا چہرہ جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جس پر انسان ذرہ بھر داغ لگنا پسند نہیں کرتا، مٹی لگانا پسند نہیں کرتا، اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، یہ انسان کا چہرہ ہی زینت کا ایک مظہر ہے۔ کسی کے آگے جھکانا اپنے آپ کو بلندی سے پستی کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنے رب کے سامنے جب اپنی پیشانی جھکاتا ہے اور جھکاتے جھکاتے رکوع کرتے کرتے سجدہ میں چلا جاتا ہے، اور اپنی ایک محبوب چیز، اپنی عزت کی علامت چہرہ اور پیشانی، اپنی جبین مٹی پہ رکھ دیتا ہے، یہ عاجزی کا، یہ بندگی کا ایک اعلیٰ اور عرفہ مثال ہے۔ یعنی جب انسان سجدہ کرتا ہے تو یہ اس کی بندے کی، اس کے بنانے والے سے بے تحاشا محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ اس کی لاچاری کا، عاجزی کا ثبوت ہوتا ہے کہ میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کے آگے جھکا دیا، یہاں تک کہ لوگ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اس کو میں مٹی پہ رکھ رہا ہوں، اپنا چہرہ اللہ کے آگے، اپنا وجود اللہ کے آگے جھکا رہا ہوں۔ تو نماز اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ انسان وقت پہ پڑھے۔ لیکن بعض اوقات بحیثیت انسان ہم تھوڑا سستی کا، کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان ہر وقت ہماری طاق میں ہے، شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے۔ تو شیطان ہر وقت انسان کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ خود بھی جہنم میں جائے اور ساتھ انسانوں کو بھی جہنم میں لے جائے۔ یہ اس کا رب کو چیلنج تھا، اور اس کے لیے وہ مسلسل اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی انسان نیکیوں میں نہ سبقت لے جاتا ہے، نہ انسان
اس طرح سے وہ نیکیاں یا عبادتیں کر پاتا ہے جو ان عبادتوں کو کرنے کا حق ہے۔ بسا اوقات ہماری طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، اس لیے کچھ موٹیویشن ہے نماز کو پڑھنے کے لیے۔ آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں کہ فجر کی نماز اکثر و بیشتر لوگوں سے نکل جاتی ہے یا اس میں پابندی نہیں رہتی۔ 4 وقت انسان مسلسل پڑھتا ہے، لیکن فجر کے وقت شیطان اس طرح سے اس پر گانٹھیں لگاتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فجر کی موٹیویشن کے لیے سنن نسائی کی یہ حدیث ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ صرف 2 سنتیں، تھوڑی سی مشقت، اس سے کیا ہوگا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھنے سے انسان کے لیے دنیا اور دنیا میں ہر چیز مل گئی۔ اس کو 2 رکعتیں پڑھنے سے دنیا اور دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ 2 یہ رکعتیں اتنی بہتر ہیں، اور اس دنیا میں آپ سوچیں کیا نہیں ہے۔ بہت کچھ ہے اس دنیا کی لذتیں، خواہشیں، بنگلے، عورتیں، مال، گاڑیاں، لیکن 2 سنتیں پڑھنے سے انسان کے دل میں دنیا اور اس میں ہر چیز موجود ہمیں تھوڑی سی لگتی ہیں، کیونکہ وہ 2 رکعتیں ہم پا لیتے ہیں۔ تو فجر جب بھی پابندی اس کی نہیں ہو سکے تو یہ ضرور سوچیں کہ کسی طرح سے شیطان کو شکست دے کر یہ فجر کی نماز پڑھ لیں، یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ فجر کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن بس یہ مختصر سا 5 وقت کے لیے میں آپ کو موٹیویشن بتانا چاہ رہی تھی۔ اسی طرح ظہر کی نماز، سنن نسائی کی ہی حدیث ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ یعنی ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں، 4 فرض پڑھ کے پھر 4 سنتیں اگر کوئی پابندی سے پڑھتا ہے تو آگ اس پر حرام کر دی جائے گی۔ آپ سوچیں کہ صرف 10 منٹ ہمارے لگتے ہیں اور کتنی بڑی خوشخبری ہمیں مل جاتی ہے کہ وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز اور تپش اور جلن میں زیادہ ہے، انسان اس آگ سے بچ جائے گا۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے سارا دن کام کرتے کرتے ہوئے عصر کا، جب انسان صبح کا اٹھا ہوا عصر تک تھوڑا تھک جاتا ہے، سونا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، کیونکہ یہ دن کا بیچ والا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے، لیکن رات تک ابھی آدھا دن اور ہوتا ہے، بندے کو اور کام رہتے ہیں۔ تو یہ اگر تھوڑی سی آپ کی طبیعت میں سستی آ جائے تو صحیح بخاری کی یہ حدیث ذہن میں دہرا لیا کریں کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور سب مال لٹ گیا۔ دیکھیں، ساری موٹیویشن کے لیے گھر کا بہت ذکر آتا ہے، کیونکہ سب کچھ انسان دنیا میں کس کے لیے کرتا ہے؟ گھر کے لیے ہی، گھر کی خوشیوں کے لیے ہی، گھر کو سجانا، سنوارنا۔ گھر ہمیں کس قدر عزیز ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا گھر ہمارے لیے سکون کا گہوارہ ہوتا ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہوتا ہے،
عورت ہے تو اس گھر میں اس کے بچے، شوہر ہیں، شوہر ہے تو اس گھر میں اس کی بیوی اور بچے ہیں، جو میاں بیوی کا کل متاع ہوتا ہے۔ اس گھر کا کونا کونا انسان کس قدر محنت اور پیار سے سجاتا ہے، تو سوچیں کہ یہ لٹ جائے تو پھر انسان پر کیا کچھ نہ بیتے گی۔ تو عصر کی نماز ایسے ہی ہے، اگر کسی کی یہ عصر کی نماز چھوٹ گئی تو کس قدر خسارے میں پڑ جاتا ہے انسان۔ اور اس کے بعد پھر ٹائم آتا ہے مغرب کی نماز کا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میری امت اس وقت تک دین فطرت پہ قائم رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ تارے نکل آئیں، یعنی کہ بہت زیادہ تاریکی نہ پھیل جائے کہ عشاء کا وقت ہو جائے۔ تو امت کو خیر اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ سوائے مغرب کی نماز کے باقی نمازوں کی انسان کو، مسلمان کو تیاری رکھنی چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور بہترین وقت جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور یہ بہت معروف حدیث ہے مسند احمد کی کہ بے شک منافقوں پہ عشاء اور فجر سب سے بھاری نمازیں ہیں۔ فجر تو انسان نیند کی وجہ سے غافل رہتا ہے، لیکن عشاء کا وقت بھی بہت بھاری ہوتا ہے۔ سارا دن کام کرتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے، تو اس لیے پھر یہ نفاق کی نشانی بن جاتی ہے کہ رات کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ موٹیویشن مل جائے ہمیں کہ اگر ہم عشاء کی وقت نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، تو یہ نفاق کی بیماری ہے، اور نفاق کی بیماری سے پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ منافقت جنم لیتی ہے، اور منافقوں کا انجام پھر سب کو معلوم ہے کہ وہ جہنم کے سب سے آخری گڑھ طبقے میں ہوں گے، درک الاسفل جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کا پابند بنائے، ہمارے دلوں میں محبت ڈالے نماز کی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نماز کو ہماری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کفر اور اسلام کے درمیان صرف ترک نماز کو ہی فرق سمجھتے تھے، یعنی جو نماز ہی تھی وہ مومن اور مشرک کا فرق کرتی تھی۔ نماز کی وجہ سے ہی کوئی مسلمان جانا جاتا تھا اور کوئی مشرک۔ اس وقت اگر کوئی نماز کے لیے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا تو صحابہ سمجھتے تھے کہ وہ منافق ہو گیا کہ نماز میں شامل نہیں ہوا۔ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نفاق کی بیماری سے بچائے اور